آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ پاکستان کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لا رہے ہیں. ان کے حوالے سے ابھی سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کے مخالفین ہیں، جو ان کے اوپر اعتراض کرنے والے ہیں، انہوں نے ایک تماشا لگایا ہوا، ایک تمسخر بنایا ہوا. جلالی صاحب انہوں نے مناظرے کا چیلنج دے دیا. جس طرح مرزا جیلمی صاحب نے امام کعبہ کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا نا کہ امام کعبہ سے مناظرہ کروں گا. بھائی امام کعبہ 10 سال لگا کے اردو سیکھیں پہلے اور پھر آپ سے مناظرہ کریں. عربی آپ کو نہیں آتی، اردو ان کو نہیں آتی، مناظرہ کیسے ہوگا؟ تو جلالی صاحب نے ایک عجیب تماشا اور تمسخر بنایا ہوا. اور میں جلالی صاحب کو براہ راست مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں، جلالی صاحب جس وقت شیعوں نے اور رافضیوں نے آپ کے خلاف میدان کو سرگرم کیا تھا، آپ کے خلاف سیدہ فاطمہ کی توہین کے فتوے لگائے تھے، اس وقت بھی حق کی آواز اگر اٹھی تھی تو اہل حدیث میں سے اٹھی تھی، اور آپ کی گرفتاری اور آپ کے مقدمات کے اوپر صدائے احتجاج بلند کی تھی. میں نے، اہل حدیث علماء نے آپ کے حق میں تب بات کی تھی. آج اہل حدیثوں کے ماتھے کا اگر جھومر پاکستان آ رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا ذاکر نائک صاحب کوئی بہت بڑے فقیہ محدث مفتی ہیں، لیکن ذاکر نائک صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ ان کے ہاتھ کے اوپر لاکھوں مسلمان ہوئے ہیں. کسی کے بندے کے ہاتھ کے اوپر اسلام کا قبول کر لینا اس کی ولایت کے لیے کافی ہے. وہ عصر حاضر کا ولی اللہ ہے. آپ کہتے ہیں جی اس کا ایک بندے کی فیلڈ ہی نہیں، ایک بندہ فقہ نہیں ہے، ایک بندے کی فقہ فیلڈ نہیں ہے، حدیث فیلڈ نہیں ہے، اس کے اندر اگر ان کی کچھ غلطیاں ہیں وہ ان کی فیلڈ نہیں ہے. ان کا میدان تقابل ادیان ہے. آپ نے اگر مقابلہ کرنا ہے جلالی صاحب تو آپ تقابل ادیان کے اوپر ان سے مناظرہ کیجئے. عیسائیت کے اوپر، یہودیت کے اوپر، ہندو مت کے اوپر آپ ثابت کریں آپ ان سے زیادہ بڑے عالم ہیں اور آپ کے ہاتھ کے اوپر زیادہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، تب ہم آپ کی بات کو مانیں گے. آپ ان سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں کسی اور بات کے اوپر. آپ کو اگر اتنا مناظروں کا شوق ہے تو ہماری جماعت کے مناظرین حاضر ہیں. آپ فاتحہ حلف الامام پہ ہماری جماعت کے مناظرین سے مناظرہ کر لیجئے. یعنی اور دوسری بات دکھ کی یہ ہے، اور میں دیوبندیوں کو اس حوالے سے کریڈٹ دیتا ہوں، بعد دیوبندیوں میں سے کسی نے اعتراض کیا لیکن وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ویلکم کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کے استقبال کی پوسٹیں لگا رہے ہیں. ہم سب اہل حدیثوں کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے کسی بھی قسم کے کسی بھی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جی ڈاکٹر اسرار کی حمایت کی تھی، جی فلاں کی حمایت کی تھی. ان کا میدان تقابل ادیان ہے اور ان کے ہاتھوں کے اوپر لاکھوں لوگوں نے، ہم نے عینی مشاہدہ کیا، آپ سب جانتے ہیں، اسلام کو قبول کیا. ایسے شخص کی مخالفت کرنا اور ایسے شخص کے خلاف اس وقت آواز اٹھانا اپنے وطن کی، اداروں کی اور حکومت کی پالیسی کے بھی خلاف ہے. آپ کو کیا پتا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد کے پیچھے حکومت پاکستان نے ان کو بطور سٹیٹ گیسٹ بلایا. یہ بھی یاد رکھیے وہ کسی جماعت کی میزبانی میں نہیں آ رہے، وہ حکومت پاکستان کے مہمان ہیں. اور اس وقت جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے، ہم سے بہتر، ہماری حکومت سے بہتر مقدمہ کشمیریوں کا انہوں نے پوڈ کاسٹ کے اندر نادر علی والی میں لڑ لی ہے. تو آپ کو کیا پتا کہ ان کی آمد کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.